السلام علیکم ناظرین محترم۔ پچھلی قسط میں نے تصوف کے بارے میں کچھ ابتدائی سی گفتگو کی تھی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ کے اندر بیعت ہوا تھا۔ اس سلسلے کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہاں کوئی مرشد نہیں ہوتا تھا بلکہ وہی خلفاء ہوتے تھے، اور وہ خلفاء اپنے ہاتھ پر بیعت تو کراتے تھے لیکن وہ سلسلے میں بیعت کراتے تھے۔ یعنی میں کسی فرد کا، میرا کوئی مرشد یا فرد اس طرح سے نہیں کسی کا بھی کوئی مرشد نہیں ہوتا تھا بلکہ سلسلے کے اندر بیعت کیا جاتا تھا۔ اور اس دوران میرے ساتھ جب میں اس سلسلے سے متعلق رہا تو میرے اندر بڑے عبد الغفور صاحب خاص طور پہ وہاں پہ چونکہ کوئٹہ میں موجود ہوتے تھے اور ہر جمعرات کو ان کے ہاں اجتماع ہوتا تھا، اب بھی اجتماع وہاں ہوتا ہے، وہ مرکز ہے دارالسالکین کے نام سے، تو میرا وہاں جانا ہوتا اور ہر جمعرات کی شب میں بھی جایا کرتا تھا وہاں۔ بعض اوقات وہاں شب بصری بھی کر لی جاتی تھی اور ذکر ہوتا تھا، ذکر قلبی خفی اور تمام لطائف جو تصوف کی زبان میں کہے جاتے ہیں، خاص طور پر جن میں لطیفہ قلب سب سے اہم ہوتا ہے، تو وہ یہ تصوف کی باتیں ہیں، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس دوران میرے ساتھ بھی ایک روحانی قوت، یہ کہہ لیجئے آپ، کہ وہ بھی پیدا ہو گئی۔ مثلاً ایک تو یہ تھا کہ میں زندگی میں کبھی بھی نمازوں کے معاملے میں بہت 5 وقتہ با جماعت نمازی نہیں رہا ہوں، یہ میری کمزوری ہے۔ نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ، مسجد میں بھی جاتا ہوں، اور لیکن کبھی آگے پیچھے وقت کے پہ نہ ہونا، کبھی نماز کا رہ جانا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ تمام نمازیں کسی نہ کسی طرح سے پوری ہو جائیں، اور ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ اس وقت یہ کیفیت تھی کہ صبح کی نماز، جو ہم جیسے سب لوگوں کے لیے قدرے مشکل ہوتی ہے، عین اذان کے ساتھ ہی کوئی غیبی طاقت میرا انگوٹھا پکڑ کر، پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر مجھے اٹھا دیتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، لیکن پھر یہ ہوا کہ میں نے کسی کو یہ راز بتا دیا اور اس کے بعد یہ کیفیت نہ رہی۔ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ روحانی طور پر ہو، اس کو بتانا بھی نہیں چاہیے دوسروں کو، کیونکہ اگر کوئی سننے والا حاسد ہے تو وہ اس سے حسد کرے گا، اور اگر کوئی حسد کرنے والا نہیں بلکہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو اس کی نظر لگ جائے گی یا اس کے کہنے سے، بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو میرے ساتھ وہ کیفیت پھر کبھی نہیں ہوئی۔ اچھا، اسی دوران میں حج پہ بھی گیا، اور حالانکہ میرا حج کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، لیکن میرا دل بہت چاہتا تھا، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد حج پر جاؤں گا۔ لیکن ہوا ایسے کہ اچانک میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا اور وہاں کوئی صاحب تصویر کی بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا بھائی آپ تو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، یہ مسجد میں تصویروں کی باتیں کیسی ہو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تصویر کی بات ہم نہیں کر رہے بلکہ ہم تصویر کھنچوانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پاسپورٹ بنوانا ہے اور ہم حج پر جا رہے ہیں۔ بس میں نے ان کی یہ بات سنی اور گھر آ کر میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ اچانک میرے یہ دل سے، تو بیگم بیچاری تو میری ساری زندگی میری بات پر ہمیشہ وہ میرا ساتھ ہی دیتی رہی ہے، تو اس نے کہا بالکل چلے جاؤ، لیکن میں نے کہا پیسے تو ہیں ہی نہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنا جی پی فنڈ تو آپ کا ہوگا، جی پی فنڈ نکلوا لو۔ میں نے دوسرے دن جی پی فنڈ کی درخواست دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سعادت نصیب فرمائی۔ 1998 کی میں بات کر رہا ہوں، وہ میں نے جی پی فنڈ سے اپنا حج کر لیا۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ اور پیش آیا۔ ایک دن مجھے کوئٹہ سے کراچی یا اسلام آباد جانا تھا، فلائٹ کا ٹکٹ میرے پاس تھا، لیکن عین جو ٹکٹ پر جو فلائٹ کا ٹائم درج تھا، اسی ٹائم پر میں گھر سے نکلا۔ وہاں سے ایئرپورٹ تک پہنچنے میں کم از کم بھی 40-45 منٹ کا سفر تھا۔ میں نے اپنے ایک تبلیغی جماعت کے ایک دوست کو ساتھ لیا اور اس کو کہا کہ بھئی مجھے گاڑی پر ایئرپورٹ چھوڑ کر آؤ۔
ہم عین وقت وہ جو فلائٹ کا ایگزیکٹ روانہ ہونے کا ٹائم تھا اس وقت ہم گھر سے نکلے، لیکن راستے میں مجھے خیال آیا کہ آج میں اپنے بزرگوں کو کیوں نہ آزماؤں۔ چنانچہ میں نے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے بزرگوں کو پکارا کہ اگر آپ سچے لوگ ہیں تو آج مجھے فلائٹ دلوا دیں۔ میرا دل اس پر مطمئن ہو گیا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ بات کرتے ہیں، اگر اس بات کی تائید آپ کے دل سے ہو جاتی ہے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا مثلا میں کہوں کہ جی چھت سے 1 کروڑ روپیہ میرے پاس ابھی یہاں مل جائے، تو خود میرا دل ہی کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو نہیں، جس بات پر آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دیتا، یہ دل آئینہ ہے، یہ دل ضمیر بھی ہے، یہ دل شیشہ بھی ہے، یہ دل بہت کچھ ہے۔ اگر آپ کا دل یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن جس چیز پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ کام ہو سکتا ہے تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ میری سوچ ہے۔ اور وہ جب میں نے ان کو، اپنے بزرگوں کو پکارا اور کہا کہ اگر آج مجھے فلائٹ مل جائے، یہ اس طرح ویسے بزرگوں کو آزمانا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں نے اس وقت آزمایا۔ میں نے کہا اگر آج مجھے فلائٹ مل جاتی ہے تو یقیناً یہ بزرگ جن کے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے جن کے ساتھ میں منسلک ہوں، یہ یقیناً بہت بڑے لوگ ہیں۔ بس یہ سوچ کر ہم اس وقت روانہ ہوئے جس وقت فلائٹ جا چکی ہونی چاہیے تھی۔ 40-45 منٹ کے بعد ہم ایئرپورٹ پہنچے، میں اندر انٹر ہوا۔ اب میں یہی سوچ کر جا رہا تھا کہ فلائٹ مجھے ملے گی، لیکن میں نے کہا کہ ٹائم تو 1 گھنٹہ میں بعد پہنچ رہا ہوں، کیسے ملے گی؟ بہرحال میں جیسے ہی وہ کاؤنٹر پہ جہاں بورڈنگ کارڈ ملتا ہے وہاں میں گیا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا آپ کہاں کا وہ ٹکٹ، اس کو میں نے پکڑایا تو اس نے کہا جی یہ فلائٹ تو، اس نے کچھ بھی مجھے نہیں کہا، اس نے مجھے سیٹ نمبر لکھ کر بورڈنگ کارڈ تھما دیا۔ میں حیران، میں نے اس سے پوچھا بی بی یہ تو فلائٹ کا تو 1 گھنٹہ پہلے جا چکی ہوگی، آپ نے مجھے بورڈنگ، اس نے کہا جی آپ کو آم کھانے سے غرض ہونی چاہیے، پیڑ گرنے سے کیا مطلب ہے، آپ جائیں جہاز موجود ہے۔ جب میں وہاں گیا تو بالکل ایک خالی جہاز کھڑا تھا جو غالباً کہیں حج کے حاجیوں کو پہنچانے کے لیے آیا تھا، اور وہ اس وقت جا رہا تھا۔ مجھے اس کے اندر بیٹھ گیا اور میں نے اس وقت سوچا کہ واقعی اللہ والے لوگوں کی بات، اللہ تعالیٰ اگر ان کے واسطے سے کوئی دعا کر دی جائے، وہ اس آزمائش پر پورا اترے، اور اس طرح سے بھی سلسلہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور انوکھا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہم کوئٹہ سے اسلام آباد، کراچی، لاہور مختلف دنوں میں، چونکہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا سینئر موسٹ آدمی تھا، تو کبھی کانفرنس ہوتی تھی، کبھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی، کبھی کوئی سیمینار ہوتا تھا، کبھی کوئی ویبا لینا ہوتا تھا، تو کوئٹہ، کراچی، لاہور، پشاور ہم جاتے رہتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے سارے جہاز پہ جتنے بھی سفر کیے ہیں سوائے کوئی 2-4 کے، باقی سارے ہمیشہ سرکاری خرچ پر ہی کیے ہیں۔ میں نے کبھی اپنی جیب سے، ایک پروفیسر خرچ کر بھی نہیں سکتا، اب تو خیر کر لیتے ہیں، لیکن جس زمانے میں ہماری 900 روپے تنخواہ تھی، میں جب لیکچرر اپوائنٹ ہوا تو میری تنخواہ 900 روپے 17 گریڈ کی بنیادی ابتدائی تنخواہ جو میں نے پہلی مرتبہ وصول کی وہ 900 روپے تھی۔ تو ایک پروفیسر زندگی بھر بھی جو فیملی کو بھی پالتا ہو اور جو حق رزق کے حلال کھاتا ہو، وہ 900 روپے میں جہاز کے سفر تو نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ تو خیر ضمنی بات تھی جو میں نے آپ کو کہہ دی۔ تو میں وہ جہازوں پہ جایا کرتے تھے ہم، تو وہ کچھ 1-2 سال ایسے گزرے کہ میرا متواتر کوئٹہ سے کراچی جانا ہوتا رہا، لیکن لاہور کا کوئی پروگرام نہیں بنا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور میں جب بھی جاتا ہوں تو میں سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں داتا دربار پہ حاضری دوں، دعا مانگوں، اور وہاں کوئی جس نماز کا وقت ہو وہ نماز وہاں پڑھ لوں۔ تو یہ ذہن میں خیال آتے ہی میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ جو جہاز ہے، میرے ذہن میں ایسے خیال آیا جب میں فلائٹ میں بیٹھا ہوا تھا، جہاز پر ٹیک آف کر چکا تھا اور ہم اوپر فضا میں تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ 2-3 سال سے میں متواتر کراچی جا رہا ہوں، کاش کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ میں کوئی ایسا پروگرام بن جائے، کوئی ایسی موقع نکل آئے کہ لاہور میں 2-3 سال سے داتا صاحب کے دربار پہ نہیں گیا اور وہاں جانا نصیب۔ یہ خیال میرے ذہن میں آیا ہی تھا کہ اچانک وہ اناؤنسمنٹ ہوئی اس میں جہاز کے اندر کہ کراچی کا رن وے بند ہے اور ہم اس وقت لاہور جا رہے ہیں۔ یعنی ہم کراچی رہے تھے، لیکن کراچی کا چونکہ رن وے بند تھا اس لیے انہوں نے
جہاز کو ڈائیورٹ کر دیا لاہور کی طرف۔ اب یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ خیر ہم جب لاہور پہنچے تو اب یہ بھی فکر تھی کہ پتہ نہیں جہاز کتنی دیر یہاں ٹھہرے گا، کیونکہ جانا تو ہم نے کراچی ہے۔ تو انہوں نے ہمیں وہ جو ہوتے ہیں پیسنجر لاؤنج کے وہ ٹوکن وہ انہوں نے دے دیا۔ جو ہی ہم وہاں لانچ میں پہنچے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں کہ ہم داتا صاحب کی زیارت کر کے آ جائیں۔ چنانچہ میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے، ان کو بھی میں نے ساتھ لیا، وہ اب بھی کوئٹہ میں موجود ہیں، یہ بات اس کے وہ بھی گواہ ہیں، منظور کاکڑ صاحب۔ تو ان کو میں نے ساتھ لیا اور ہم نے ٹیکسی لی اور سیدھے داتا دربار پر گئے۔ بڑی تسلی سے ہم نے وہاں زیارت کی، دعا کی، کوئی شاید نماز بھی وہاں پڑھی، اور اس کے بعد واپس اسی ٹیکسی میں بیٹھ کر جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو جہاز وہیں پر موجود تھا، اور اس کے بعد ہی وہ کافی دیر بعد روانہ ہوا۔ تو یہ اس طرح سے کچھ روحانی واقعات میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور بھی میں ایک آدھ واقعہ میرے ساتھ ایسا ہے جو میں آپ کو، ہاں، ایک ہمارے پاس ایک بزرگ بابا آیا کرتے تھے یونیورسٹی میں، ایک پروفیسر وقار صاحب ہوتے تھے، وہ ان کو ساتھ لے کر آتے تھے۔ یہ مجھے آخر تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں سے آتے تھے، کہاں جاتے تھے، انتہائی سادہ سے کپڑوں میں، اور وہ میرے پاس ضرور تشریف لاتے تھے۔ میں انہیں چائے وغیرہ کی پیشکش کرتا تو کبھی شاید چائے پی لی ہو انہوں نے، یا وہ انکار کر دیتے تھے۔ ایک بار جب وہ تشریف لائے تو میں ان کی عزت کرتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، ان کے احترام میں ان کو بٹھاتا تھا۔ وہ اور بھی صرف مخصوص 2-4 لوگوں کے پاس جاتے تھے اور اس کے بعد واپس چلے جاتے تھے، پھر پتہ نہیں وہ کہاں جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ میرے پاس جب آئے تو میں ان کو، اور تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد وہ جانے لگے، تو میں ان کو رخصت کرنے کے لیے اپنے آفس سے باہر آیا تو باہر ایک کاغذ کا معمولی سا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ وہ انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے اس کو دیکھا، وہ معمولی سا ٹکڑا تھا۔ میں بھی زمین پر پڑے ہوئے کاغذ مجھے اچھے نہیں لگتے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کاغذوں کی توہین کرنا، قلم کی توہین کرنا مجھے بھی بہت برا لگتا ہے۔ تو وہ کاغذ میں نے اٹھایا تو اس پہ امریکہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے سمجھا اب یہ پتہ امریکہ کا کوئی ایسے ہی، یعنی کاغذ کے پرزے جیسے آپ کو زمین پر پڑے ہوئے مل جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ جو صاحب تھے جو ان کی ترجمانی کیا کرتے تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا بابا جی نے مجھے دیا ہے؟ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ امریکہ کا ٹکٹ ہے۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کو اٹھا کر رکھ لیا۔ یقین کیجئے کہ اس کے 20 دن بعد مجھے 20 یا دن یا مہینہ یا ایگزیکٹ پیریڈ میں نہیں بتا سکتا، اس کے بعد اچانک مجھے امریکہ کے دورے کی دعوت ملی جو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کسی وقت۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ روحانی طور پر بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے آپ کوئی توجیہ تشریح نہیں کر سکتے۔ تو روحانیت اپنی جگہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے۔ تصوف تو خالصتاً اسلامی ہے، اور روحانیت کا تعلق تمام مذاہب سے ہے۔ تمام مذاہب میں روحانیت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی قسط کے ساتھ پھر کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ۔